شہر قائد پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، یعنی کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہاں 15 دن میں دوسرا ایک خوفناک سانحہ رونما ہوا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں عائشہ منزل کے قریب ایک شاپنگ پلازا میں آگ لگی، جس میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے 15 دن کے دوران اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا آج شاپنگ سینٹر میں، وہاں بھی آگ لگی تھی اور 11 افراد جان سے چلے گئے تھے۔ اب تک ان کو بھی ظاہر انصاف نہیں مل سکا۔ گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا، اسی پر ہم بات کریں گے کہ اس واقعہ عائشہ منزل پر کون سا شاپنگ سینٹر ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا، اور فائر سیفٹی سسٹم جو بات کی جاتی ہے بار بار کہ کراچی کی جو بلند عمارتیں ہیں ان میں نہیں ہے، کیونکہ کراچی کی جو بلند عمارتیں ہیں وہ خطرناک قرار دی جا رہی ہیں بہت عرصے سے، لیکن اس پر کام نہیں ہو رہا۔ یہ جو سانحہ رونما ہوا، یہ جو حادثہ رونما ہوا، اس پر ہم بات کریں، عبدالولی ہمارے رپورٹر موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ کل کا گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا، کتنے افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں اور قریبی ہسپتال کون سے تھے، اور گاڑیاں بھی چونکہ وہاں موجود تھیں، اور یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سانحہ پیش آیا ہے یہ ہوا کیا ہے، یہ ساری تفصیلات ان سے لیں گے۔ بہت شکریہ عبدالولی۔ یہ بتائیے کہ یہ سینٹرل کا علاقہ ہے عائشہ منزل، اس کے قریب یہ سانحہ یہ حادثہ رونما ہوا ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، کیا ہوا کیا ہے، آگ لگی کس طرح ہے؟ جی بالکل علی بھائی، بہت بہت شکریہ۔ یہ کراچی کا علاقہ ہے عائشہ منزل، اور یہاں پر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے۔ کراچی کے 7 اضلاع ہیں اور اس میں ایک اضلاع جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ضلع وسطی جو کہلاتا ہے وہ بھی ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ کراچی میں یہ 15 روز کے دوران شہر میں آگ لگنے کا دوسرا واقعہ ہے، اور اس سے قبل بھی 11 ہلاکتیں ہوئی ہیں جو آگ لگی تھی، اور آج کل ایک بار پھر جو ہے وہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ شروع میں بتایا جا رہا تھا کہ 4 جو ہے وہ افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن جس میں 2 کی حالت تشویشناک تھی، جنہیں آباتی شہید اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ دونوں کی حالت جو ہے وہ کرٹیکل تھی۔ اس میں سے جو ہے وہ آج صبح 8 بجے ایک اور بھی جو ہے وہ زخمی اس میں جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور اب ایک بار جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک زخمی ہے ان کی حالت بھی کرٹیکل ہے۔ اگر ہم آگ کی بات کریں تو وہاں پر جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ آگ وہاں پر سلنڈر موجود تھا، جس کی وجہ سے یہ آگ جو ہے وہ بڑا کٹی، لیکن جو نقصان ہوا ہے وہ کافی زیادہ ہوا ہے۔ جانی نقصان تو 5 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن جو مالی نقصان ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوا ہے۔ جس میں ولی یہ بتائیے گا، جی میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ جانی نقصان جو ہوا ظاہر ہے اس کی تو تلافی نہیں ہو سکتی، جو مالی نقصان ہوا اس پر میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے کہا کہ سلنڈر میں آگ لگی یا سلنڈر پھٹ گیا، عینی شاہدین کے مطابق وہ آگ پھر وہاں جو گدے رکھے ہوئے تھے ان میں لگی ہے، اور پھر جو وہاں رہائشی عمارتیں تھیں ان تک پہنچی ہے؟ جی بالکل علی بھائی، ایسا ہی ہے، اور اس کے قریب جو ہے وہ رہائشی عمارتیں بھی ہیں، وہاں پر دیگر بھی جو ہے وہ شاپنگ سینٹر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور کتنی دکانیں عبدالولی اس میں یہ جو شاپنگ سینٹر ہے، جو گاڑیاں ہیں اس کی کمی ہے، آگ بجھانے کی جو گاڑیاں ہیں، جو فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے اس کی بھی کمی ہے، جو سنارکل کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی اس کی بھی کمی ہے، فائر ٹینڈرز کی کمی ہے۔ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ آگ لگی تھی، اور صرف 2 سنارکل نے جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ لیا ہے۔ ایک باؤزر کی جو گاڑی ہے وہ استعمال ہوئی، اور جو 12 فائر ٹینڈرز ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ آگ کو جو ہے وہ وقت پر تو قابو پایا گیا، لیکن اگر یہاں پر جو ہے وہ اگر دیگر جو عملہ ہے یا جو دیگر سنارکل کی جو گاڑیاں ہیں وہ موجود ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو نقصان ہوا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم متاثرہ عمارت کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے وہ 250 سے زائد جو ہے وہ دکانیں موجود ہیں، تقریباً 650 کے قریب جو ہے وہ رہائشی فلیٹ موجود ہے۔ اب جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے اس کو 3رے درجے کا جو ہے وہ آگ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے جو SBCO حکام ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے اس عمارت کو سیل کر دیا گیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ جو عمارت ہے یہ اسے دوبارہ سے تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو اس عمارت کو جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے جو ہے وہ گرا دیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں عبدالولی، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو آگ لگی تھی RJ شاپنگ سینٹر میں
اس کو بھی سیل کیا گیا ہے، اب تک نہیں کھولی گئی۔ وہاں کے جو تاجر برادری ہے، دکاندار ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کم از کم جو نقصان ہوا سو ہوا، ان کی تلافی تو ہونی ہی چاہیے، لیکن ہمیں کھول کر کے دیں تاکہ رجب شعبان اور پھر رمضان سارا ان کا مہینہ ہوتا ہے، 3-4 مہینے بہت زیادہ کاروبار تیزی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی فٹ پاتھ پر آ جائیں گے۔ اس کو جو سیل کیا گیا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 250 کے قریب دکانیں ہیں اور 400 کے قریب یہاں فلیٹس موجود ہیں، تو وہاں جو شاہدین جن سے آپ کی بات ہوئی ہے وہ کیا چاہتے کیا ہیں؟ کیونکہ انکوائری کمیٹی تو کہا گیا ہے کہ تشکیل دے دی گئی ہے، اس پر انکوائری ہوگی۔ جی، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جو ہے وہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، گورنر سندھ کی جانب سے بھی جو ہے وہ نوٹس لیا گیا اور باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اس بات کی تحقیقات کرے گی کہ کون سا ایسا عملہ ہے جس کی نااہلی تھی یا جس کی ناکامی تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ آگ پر جو ہے وہ بروقت قابو نہیں پایا گیا، کیونکہ ہم کراچی میں اس طرح کے جو حادثات ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ ہوتے رہتے ہیں عموماً، لیکن اس کے باوجود بھی جو ضلعی انتظامیہ ہے، جو شہری انتظامیہ ہے، ان کی جانب سے جو ہے وہ جو کمی ہے اسے پورا نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے شہریوں کا لاکھوں میں اور بلکہ کروڑوں میں نقصان ہو رہا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کراچی میں جو ہے وہ 565 دیگر عمارتیں ہیں جو کہ خطرناک قرار دے دی گئی ہے، لیکن اس کے خلاف بھی جو شہری انتظامیہ ہے ان کی جانب سے ایکشن نہیں لیا جا رہا، جو کہ رسکی ہائی رسکی بھی جو ہے وہ اس میں عمارتیں موجود ہے، لیکن اس تمام تر کے باوجود بھی شہری انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، جس کی وجہ سے مستقبل قریب میں بھی اس طرح کے حادثات جو ہے وہ رونما ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس عمارت کا جو آپریشن ہے وہ صبح سویرے جو ہے وہ کلیئرنس آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ عمارت ایس بی سی حکام کی جانب سے سیل کی گئی ہے اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا، ٹیم جو ہے وہ اس کا وزٹ کرے گی کہ یہاں پر جو اس عمارت ہے اسے دوبارہ سے تعمیر کیا جا سکتا ہے یا پھر اس عمارت کو جو ہے وہ گرایا جائے گا۔ اچھا، یہ گرانے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، مختلف جو ایجنسیز کے لوگ ہیں، جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہے، دیگر جو انتظامیہ ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے، لیکن جو نقصان لاکھوں کا ہوا ہے، جو کروڑوں کا ہوا ہے، اس پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شہریوں کی جانب سے عدالت میں بھی وہ نوٹس جو عدالت میں بھی جو درخواست دائر کر دی گئی ہے اور عدالتی عدالت کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ سے اس پر جو ہے وہ ان کو نوٹسز بھی جاری کیے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جو اس سانحہ میں جو 5 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے اور ساتھ میں جو لوگوں کا کروڑوں کا جو لاکھوں کا نقصان ہوا ہے اس پر انتظامیہ کیا کرے گی، اس پر بھی عدالت نے جو ہے وہ شہری اور ضلع انتظامیہ کو جو نوٹسز ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اچھا، اس میں عبدالولی یہ بتائیے کہ یہ جو کروڑوں کا نقصان ہوا، ظاہر ہے جن کی دکانیں وہاں موجود تھیں وہ بھی، اور باہر جو گاڑیاں موجود تھیں، موٹر سائیکلیں اور کاریں، ان کو بھی کہا جاتا ہے نقصان ہوا ہے؟ عبدالولی آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی، آواز میں جو ہے وہ تھوڑا سا جی، جو وہاں پر موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں باہر موجود تھی پارکنگ میں، ان کو بھی نقصان پہنچا ہے؟ جی، 2 درجن سے زائد جو ہے وہ گاڑیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ 2 درجن سے زائد جو ہے وہ موٹر سائیکلیں جو ہے وہ اس میں خاص کر ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو گاڑیاں موجود تھی پارکنگ میں وہ بھی جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر ختم ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر جو وہاں پر دکانیں جلی ہیں اس میں بھی شہریوں کا لاکھوں کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، جس پر اب باقاعدہ طور پر عدالت سے بھی رجوع کر لیا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے بھی جو شہری انتظامیہ ہے اور ضلعی انتظامیہ ہے ان کو جو نوٹسز ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، وہ وہاں جو لوگ موجود تھے ان کو بچانے کے لیے اپنی آپ کے تحت انہوں نے سب کچھ کیا یا وہاں انتظامیہ بر وقت پہنچ گئی تھی؟ نہیں، انتظامیہ جو ہے وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کراچی میں اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے یہ دعوے ضرور کیے جاتے ہیں کہ جو فائر ٹینڈر کا جو عملہ ہے وہ بر وقت پہنچا، جو سنارکلز ہے انہیں استعمال کر لیا گیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہیں، بلکہ وہاں پر جو سٹاف ہیں ان کی بھی کمی ہے، گاڑیوں کی کمی ہے۔ بعض اوقات تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پر جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے ان کے پاس پانی تک جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، آگ بجھانے کے لیے جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انتظامیہ یہ دعوے ضرور کرتی ہے لیکن اس اضافہ نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے اس طرح کے حادثات کو جو بر وقت روکنے چاہیے وہ انتظامیہ بر وقت روکنے میں جو ہے وہ ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے۔ ناکام نظر آ رہی ہے انتظامیہ، کیونکہ یہ بڑا سانحہ ایک اور رونما ہوا ہے ارشد شاپنگ سینٹر، ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے کراچی کا، اور عائشہ منزل کے قریب یہ سانحہ رونما ہوا ہے جس میں 5 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گزشتہ شام یہ واقعہ پیش آیا، رات یہ واقعہ پیش آیا اور اس بڑی جدوجہد کے بعد اس آگ پر قابو پایا گیا۔ 250 سے زائد دکانیں اور 400 کہا جاتا ہے
فلیٹس موجود ہیں جہاں یہ سانحہ، یہ واقعہ رونما ہوا، اور یہ افسوسناک سانحہ ہے جس کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا، گزشتہ 15 دن کے اندر دوسرا یہ واقعہ رونما ہوا ہے، دوسرا یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ اس سے پہلے آج شاپنگ سینٹر میں بھی اس طرح ہوا، اور وہاں شارٹ سرکٹ کے باعث کہا جاتا ہے آگ لگی رات کے وقت، اور 50 سے زائد لوگ وہاں موجود تھے جو رات میں وہاں کام کر رہے تھے۔ کال سینٹر بھی تھا وہاں پر، گودام موجود تھے کپڑوں کے وہاں پر، وہاں بھی آگ لگی اور 11 افراد جان کی بازی ہار گئے، اور پھر تحقیقاتی کمیٹی وہاں بنا دی گئی ہے اور سیل کر دیا گیا اس شاپنگ سینٹر کو بھی۔ اور ارچی شاپنگ سینٹر کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں عبدالولی نے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کیا کہ کروڑوں کا نقصان تو ہوا ہی ہے تاجر برادری کو، دکانداروں کو، ساتھ ساتھ وہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ باہر جو گاڑیاں موجود تھیں، موٹر سائیکلیں موجود تھیں، کاریں موجود تھیں، ان کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ اور 2 جو زخمی تھے گزشتہ روز بہت زیادہ کرٹیکل کنڈیشن تھی، تشویشناک حالت تھی، اس میں ایک کی آج صبح ڈیتھ ہو گئی، اور یہ تعداد جو ہے اب 5 ہو گئی ہے جاں بحق افراد کی جو بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے، معروف سماجی رہنما سارم بنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے اور جانیں گے کہ جناب یہ 15 دن میں دوسرا سانحہ رونما ہوا ہے، آخر کیا وجوہات ہیں؟ انتظامیہ تحقیقاتی کمیٹی ضرور بنا دیتی ہے، لیکن بعد میں تاجروں کے ساتھ کچھ بھی ہو، جس طرح آج شاپنگ سینٹر اور یہ ارشی شاپنگ مال میں جو کچھ ہوا وہ کروڑوں کا نقصان ہو گیا، ان کے ازالہ کون کرے گا؟ اور آتے ہیں، تصویر بنواتے ہیں سیاستدان اور پھر چلے جاتے ہیں، لیکن پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ سارم بنی صاحب، کیا کہیں گے اس سانحے کے بارے میں؟ دیکھیں، بہت افسوس ہوا، اور ہر بار ہم افسوس کرتے ہیں، حل کبھی کوئی نہیں نکلا، اور اب بھی یہی امید ہے کہ حل اب بھی کوئی نہیں نکلے گا۔ اور آپ نے جیسے کہا 15 دن میں دوسرا سانحہ، یہ سیزن چلتے ہیں ہر چیز کے، ابھی یہ سیزن چلا ہوا ہے آگ کا، تو اس طریقے کے سانحہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات دیکھیں ذمہ دار کی ہے نا، سچ بات کرنی چاہیے، ذمہ دار تو پھر سب ہے، سب، جتنے اس مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے وہ، جتنے وہ بلڈنگ بنائی وہ، جتنی انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ سارے ذمہ دار ہیں۔ کیا ہر دکان پہ فائر ایکسٹنگوشر تھے موجود؟ کیا جہاں الیکٹرک کا نظام ہے وہاں فائر ایکسٹنگوشر موجود تھے؟ کیا بلڈنگ میں اور جگہوں پہ فائر ایکسٹنگوشر موجود تھے؟ اگر فائر ایکسٹنگوشر ہی ہم صرف رکھوا دیں، باقی تو ہم کچھ کرتے ہی نہیں گے نا، لیکن صرف ایک چیز پہ ترجیح دے دیں تو جہاں سے آگ شروع ہوتی ہے وہیں اس کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ عیاشی پہ، پھیری پہ، رشوتوں پہ پیسہ بے انتہا لگاتے ہیں، اور محفوظ کرنے والی چیز پہ پیسہ لگانے سے گریز کرتے ہیں۔ اور جگہ جگہ دیکھیں کہ ہمارے کس طریقے سے نظام ہوا ہوتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ ایک سینما کی جگہ پہ شاپنگ مال کیسے بنا، ایک ایمنٹی پلاٹ پہ شاپنگ مال کیسے بنا، کون لوگ تھے بنانے والے، کون لوگ تھے اجازت دینے والے، کون لوگ تھے اس کے کلیئرنس دینے والے، تو یہ سب ایک نظام ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، اب اتنا کراچی کی اگر بات کریں، جگہ جگہ انلیگل کنسٹرکشن پھیلی ہوئی ہے، جگہ جگہ، اس کو سب نہیں ختم کرنی چاہیے، نہ ہو سکتی ہے، لیکن جہاں جہاں جن جن گلیوں کو، چیزوں کو، راستوں کو آپ اس کو کریے، ساتھ میں نظام بنائیے، کوئی پوچھ گچھ ہو، کوئی سسٹم ہو کہ کس طریقے سے جو ہے نا آگ لگے تو کیا کرنا ہے، کوئی اور پرابلم بھگدڑ مچے تو کیا کرنا ہے۔ یہاں تو کسی قسم کا کہیں کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ کن جو ہے نا اداروں یا عدالتوں یا پولیس سے آپ انصاف لینے جائیں گے، ان کے حال دیکھیے کیا ہے۔ سارم بنی صاحب، آپ جو فرما رہے ہیں بالکل درست ہے، اور ظاہر یہ بھی حقیقت ہے کہ حالات کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اور یہ ساری جو چیزیں آپ نے بیان کی کہ پلاٹ کس چیز کا تھا، سینما تھا، وہاں شاپنگ سینٹر بن گیا، بیچ دیا گیا، اور نقشے بھی پاس ہو گئے، اس کے تمام چیزیں ہوگی، تمام لوگ، یعنی پورا نظام ہی اگر ہم بات کریں تو انوالو ہوتا ہے، اور پھر اس طرح کے سانحات ہوتے ہیں، ہم غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نئے حادثے کے انتظار میں ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کا حل پھر یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سر، نظام کو تبدیل کیا جائے، ورنہ تو یہ حادثے تو ہوتے رہیں گے۔ نہیں، پاکستان میں تو حل اس کا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب بس رشوت کو ترجیح دینے والی قوم ہے، اور ہم باتیں کرتے ہیں حکومت کے لیے۔ سچ تو یہ ہے، میری بات تو غلط ہو سکتی ہے، آپ کی غلط ہو سکتی ہے، اللہ کی نہیں ہو سکتی نا۔ جو دین ہمارا کہہ رہا ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمراں ہوں گے، تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ مجھے صبح سے شام جو پریشانی آتی ہے نا، وہ علاقہ منسٹر، صوبائی جو ہے چیف منسٹر یا وفاقی پرائم منسٹر کی وجہ سے نہیں آ رہی، مجھے جتنی پرابلم آ رہی ہے جو بنے ادارے ہیں ان کے موجود، ان سے پرابلم آ رہی ہے۔
سر کمیٹیاں قائم کی جاتی ہیں، جس طرح آرچی شاپنگ سینٹر میں کمیٹی قائم کر دی گئی، آرچی شاپنگ سینٹر میں بھی 5 ہلاکتیں ہو گئی ہیں، 5 افراد جان سے چلے گئے، 5 خاندان نہیں بلکہ ہو گئی کمیٹی 15 دن میں کیا رپورٹ دے دی اس نے؟ پھر کیا یہ جو ابھی اریسٹ ہوئے چند دن کے بعد باعزت بری ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہاں تو 20 سال کے بعد ایک لڑکی کو 20 سال کے بعد، وہ تھی نہیں تھی میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو اپنے ماں باپ اور بھائی کے قتل میں ایک لڑکی تھی اس کو 20 سال کے بعد باعزت لفظ دے کے بری کر دیا گیا۔ بہت اچھا کیا، وہ بے گناہ تھی، آپ نے بری کر دیا، چلے ایسے بات کر لیتے۔ تو ان 3 لوگوں کے قاتل کدھر ہے؟ آپ نے ان کو کیوں نہیں ڈھونڈوایا اب تک کے؟ عدالت کا فیصلہ بھی تو دینا چاہیے نا، بالکل کہ وہ قاتل پکڑ کر کے لے کے آؤ، یہ تو بے گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، میرے آگے اگر کوئی کیس آئے گا تو میں پوچھوں گا تو میں بولوں گا یہ تو بے گناہ ہے، آپ اس کو پکڑ کے لائے جو گناہگار ہے۔ نظام کی خرابی ہے اس میں۔ انصار بنی صاحب، سارم بنی صاحب یہ بتائیے کہ پھر حل کیا ہے؟ عام لوگ کیا کریں بیچارے جن کا نقصان ہوتا ہے؟ نہیں بھائی دیکھیں، میں تو بڑا نا امید ہو چکا ہوں ادھر حل سے۔ اس ملک میں کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ جس ملک کا نظام ہی صرف رشوت لے کے پیسہ بنا کے، اور وہ وہی شخص جو کرپشن میں ملوث ہے وہ کہے یار بہت کرپشن ہے ادھر، میں تو یہاں نہیں رک سکتا، اور پیسہ بٹورتا ہے کرپشن کا اور بیرون ملک جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر پاکستان تو برا بھلا کہتا ہے۔ تو ایسے نظام میں، ایسی قوم میں، ایسے لوگوں میں کس سے امید رکھیں گے آپ؟ مجھے تو کسی سے بھی اب امید نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے، ایک بار ایک کو چور بناتے ہیں، اسی چور کو دوبارہ ایماندار بنا دیتے، اسی ایماندار کو دوبارہ چور بنا دیتے۔ آپ جیسے لوگ، سارم بنی صاحب، آپ جیسے لوگ امید کی کرن ہیں، اگر آپ بھی مایوس ہو گئے تو پھر تو نہیں سر، میں تو مایوس ہوں، میں بلا وجہ اپنی قوم کو دھوکے میں نہیں رکھتا، میری عادت ہے، میں کم آتا ہوں نیوز میں، میڈیا میں، اسی لیے کہ میں سچ بولنے والا آدمی ہوں، اور سچ یہ قوم نہیں سننا چاہتی، یہ دھوکے میں رہنا چاہتی ہے، جو میری عادت نہیں۔ شبد بازیہ اور دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ بہت شکریہ سارم بنی صاحب، معروف سماجی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ یہ بڑا مشکل ہے، نظام کا نظام آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے، اس کو ظاہر ہے ایک نظام کو تبدیلی چاہیے، خاص طور پر کمیٹیاں تو بنا دی جاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں جو حادثہ پیش آیا، 15 دن میں دوسرا حادثہ ہے۔ اس سے پہلے آرچی شاپنگ سینٹر میں 11 جانیں، قیمتی جانیں چلی گئیں اور وہ شاپنگ سینٹر سیل کر دیا گیا۔ اب وہاں سینکڑوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ جی کھولا جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، ورنہ وہ فٹ پاتھ پر آ جائیں گے۔ گزشتہ روز بھی یہی ہوا، آرچی شاپنگ سینٹر جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں موجود ہے وہاں پر یہ حادثہ ہوا اور 5 افراد جان سے چلے گئے، 2 افراد ابھی بھی شدید زخمی ہیں، کروڑوں کا نقصان ہو چکا۔ پھر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، کہا گیا کہ جی کمیٹی اب جو ہے رپورٹ دے گی، اس رپورٹ پہ کس حد تک عمل درآمد ہوگا، کیا ذمہ داروں کا تعین ہو سکے گا، یا صرف یہ کہہ دیا جائے گا جی کراچی کی جتنی بلند عمارتیں ہیں ان میں فائر سیفٹی سسٹم بھی نہیں ہوتا اور کوئی پوچھتا نہیں ہے، نقشے کس طرح پاس ہو جاتے ہیں، پلاٹ پہ قبضے کس طرح ہو جاتے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، لیکن بہتری کی امید پھر بھی موجود ہے، کیونکہ سارم بنی صاحب مایوس نظر آئے، لیکن بہرحال اسی ملک میں ہمیں رہنا ہے اور اسی ملک میں بہتری بھی ہم نے خود لانی ہے، تو سب سے پہلے اپنا احتساب بہت ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں جی ان کے ساتھ کس حد تک انصاف ہوتا ہے اور کمیٹی ذمہ داروں کو تعین کر پاتی